اور آج ہم اپنی قیمت کو بھول گئے۔ آج ہم نے بھلا دیا کہ اللہ نے ہماری قیمت کیا لگائی ہے، ہمارا کیا مقام ہے۔ ہم اپنی قیمت کو بھول گئے، اور جب انسان اپنی قیمت کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ انسان کہیں کا نہیں رہتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ جب انسان نے اپنی قیمت کو بھلا دیا، پتہ ہے آپ کی قیمت کیا ہے؟ آپ کو ہر چیز کی قیمت پتہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے ہر چیز کی تجارت کی، بہت سارے کام کیے، لیکن آپ نے کبھی غور نہیں دیا کہ آپ کی قیمت کیا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ دنیا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہاں کی چیزیں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ مال دولت، یہ بڑے بڑے محل، یہ گاڑی بنگلے، یہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کی تو قیمت اللہ نے ایسی لگائی ہے کہ آپ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، کسی کی قیمت آپ کے برابر ہے ہی نہیں۔ یہ دنیا دیکھتے ہو، اللہ جو بندہ کامیاب ہو جائے گا نا، اللہ اسے اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا، کئی گنا بڑی جنت۔ تم کس کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ کس کو اپنا بنا رہے ہو؟ یہ ختم ہو جانے والی دنیا، بتاؤ مجھے، یہ فنا ہو جانے والی دنیا جو ایک دن ختم ہو جائے گی، کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ یہ ہمارا شریر، یہ خود باقی نہیں رہے گا، یہ بھی ایک دن مٹی میں مل جائے گا، اس کا نشان تک مٹ جائے گا دنیا میں۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا جو تیرا وجود ہے نا، تیرا ہی نا، میرا بھی، ہم سب کا جو آج بڑی طاقت ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہے گا، کوئی یاد کرنے والا بھی نہ رہے گا۔ میرے بھائی، کس دھوکے میں ہیں؟ یہ دنیا کس سے محبت کرتی ہے؟ اس دنیا نے کس کو اپنا بنایا ہے؟ یہاں کون کامیاب ہو کر ہمیشہ کے لیے رہا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ آپ تھوڑا غور کریں اس چیز کے بارے میں۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر و ترین، حسین و جمیل، کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں آئے، کیسے کیسے لوگ، کیا وہ کامیاب ہو کر اس دنیا میں ہمیشہ رہے؟ اس دنیا نے ان سے محبت کی، انہیں اپنا بنایا؟ نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہم غفلت میں ہیں کہ ہم اس دنیا کے پیچھے دوڑیں، بھاگیں، اس دنیا کو بنانے کے چکر میں پاگل ہو جائیں۔ یہ ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں کہ ہم دنیا کو بنانے کے چکر میں پاگل ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے بھائیو، غور تو دو، یہ کیسی سمجھ ہو گئی ہے ہماری؟ ہم اس دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنی دنیا تو خراب کر ہی رہے ہیں، آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت کی بھی فکر نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم، اگر ہم یہاں کامیاب ہو گئے، اگر کوئی بھی انسان، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ہو، اگر یہاں کامیاب ہو گئے، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے حکموں کو اپنا لیا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنا لیا، تو اللہ کی قسم اللہ اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا، کئی گنا بڑی جنت۔ تم کیا سوچتے ہو؟ کس دھوکے میں ہو؟ یہ ذرا سے زمینوں کے لیے، ذرا سے خوشیوں کے لیے، ذرا سے مختصر لذتوں کے لیے ہم اپنے ایمانوں کو ضائع کر دیں، ایمانوں کو ختم کر دیں، لوٹ مار کے بازار گرم کر دیں، چوری چکوریوں میں پڑ جائیں، حرام کاموں میں مبتلا ہو جائیں، ذرا سے مختصر زندگی کے لیے، مختصر زندگی کو بنانے کے لیے۔ ہماری سوچوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کس دھوکے میں آ گئے ہیں کہ ہمیں دنیا کی خبر نہ رہی، نہ آخرت کی فکر رہی؟ ہم کس ناکامی کی طرف دوڑنے لگے؟ ہم نے اپنے اللہ کو کس طرح بھلا دیا؟ بھلا یہ بھی کوئی بھلانے والی بات تھی جو ہم اپنے اللہ کو بھول کر بیٹھ گئے؟ اس سے بھی کوئی انجان ہونے والی بات تھی کہ ہم نے اپنے آخرت کی زندگی کو بھلا دیا؟ یہ ختم ہو جانے والی، جس میں ہر چیز ہے، موت بھی ہے، دکھ درد غم تکلیف ہر چیز کے ساتھ یہاں موت بھی ہے، خوشی راحت اطمینان کے چکر میں یہاں جو وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کے بعد بھی موت ہے۔ ہم نے اس لامحدود زندگی سے بے خبر ہو گئے جہاں کبھی دکھ تکلیف ہی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ ہم اس سے انجان کیسے ہو گئے جبکہ وہاں موت بھی نہیں ہے؟ یہاں موت ہے، وہاں موت بھی نہیں ہے۔ ہم اتنے بیگانے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنے غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ایمان والے ہونے کے باوجود ہم اپنی قیمت کیسے بھول سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم، جس انسان نے لا الہ الا اللہ کہا، لا الہ الا اللہ پر ایمان لایا، اس پر یقین رکھا، اللہ کی قسم اس کی قیمت اس دنیا میں کوئی نہیں لگا سکتا،
यहाँ की बड़ी बड़ी गाड़ी जो तुम देखते हो ना, मर्सिडीज, लंबोर्गिनी और ये बड़ी बड़ी कौन कौन सी गाड़ियाँ, ये उसका इंसान का मुकाबला नहीं कर सकते जिसने कलीमा पढ़ा हो, जिसने उस पर ईमान लाया हो। ये बड़े बड़े महल, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये दुनिया की रौनक है, ये मालो दौलत, ये बड़ी बड़ी हुकूमतें, ये सारी दुनिया की कायनात जो है, अगर सब कुछ देकर इंसान के ईमान के बदले अपना मुकाम रखे, नहीं पहुंच सकती। अगर सारी दुनिया की दौलत इंसान को दे दी जाए और उससे कहा जाए कि क्या तू अब भी अफजल है, वो अब भी अफजल है, वो उससे कम नहीं है। दुनिया में जो भी कुछ है, जो भी कुछ इस दुनिया में है, सातों ज़मीन सातों आसमान और इनके दरमियान जो भी कुछ है, गाड़ी, बंगले, मालो दौलत, ऐशो इशरत, जो भी हुकूमतें हैं, जो भी ताकतें हैं, मामूली चीज़ है, मामूली बात है। अगर इन सारी चीज़ों को कल एक पड़रे में रख दिया जाए और सिर्फ ये कलीमा जिस बंदे ने से इख्तियार किया, कबूल किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर इसको एक पड़रे में रख दिया जाए, अल्लाहु अकबर, मेरे दोस्तों, ये कलीमे वाला पड़रा झुक जाएगा और ये आसमान, ये ज़मीन, ये सारी चीज़ें इनके दरमियान की सब हवा में उड़ जाएंगी। तो क्या कीमत है इनकी, क्या कीमत है इनकी? सब फना हो जाने वाली है, सब ख़त्म हो जाने वाली है। मेरे भाइयों, ईमान वाले की कीमत अल्लाह ने वो लगाई है कि उसके बराबर कोई मुकाम हो ही नहीं सकता। और अल्लाह ने जन्नत भी ईमान वाले के लिए बनाई, याद रखना, इस बात के बारे में हमेशा याद रखना। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ, थोड़ा गौर करो इस बात पर कि किसी शहर में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पढ़ने वाली जगह। तो उस पढ़ने वाली जगह के एग्ज़ाम चालू हैं, यानी पेपर चल रहे हैं। तो मुझे बताओ, जो उस पूरे शहर में जो एक स्कूल है, वो यूनिवर्सिटी, उसमें जो पेपर हो रहे हैं, जो अब उसमें पास होंगे, वो कौन लोग होंगे? बताओ मुझे, कौन लोग होंगे? आप सब इस बात पर गौर करो और इस चीज़ को सोचो कि ये मैं हूँ और ये मेरे बारे में बात हो रही है। समझते हो कि जो वो यूनिवर्सिटी में पेपर हो रहे हैं, एग्ज़ाम, उसमें कौन लोग पास होंगे पूरे शहर में? ज़ाहिर है जो पेपर देगा, है ना, ज़ाहिर है जो पेपर देगा। और पेपर कौन देगा? जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा, जो उसमें जाता होगा, जिसका उससे ताल्लुक़ होगा, वो अपने एग्ज़ाम देगा जो उसके काबिल होगा। समझते हो? और पास वही होगा जो उसमें मेहनत कर कर, उस पर अपना काम कर कर, यानी अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल कर कर, जो उसकी तैयारी कर कर गया होगा, वो उसमें पास होगा। क्या समझते हो? सब ऐसे ही आम हो रहा है, ये कोई इसमें मैजिक ही नहीं है। फील करो, अब सोचो इस बात के बारे में कि वो जो स्कूल है, यूनिवर्सिटी, वो आखिरत की ज़िंदगी है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, वो आखिरत की ज़िंदगी है। और जो उसमें पढ़ने वाले तलबा हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो ईमान वाले हैं, ईमान वाले। और जो उसमें पढ़ने नहीं जाते हैं, वो हैं गैर ईमान वाले, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान नहीं रखा। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अल्लाह ने जन्नत बनाई है, वो बनाई है सिर्फ़ ईमान वाले के लिए। समझते हो? सिर्फ़ कामयाब वो होगा जो ईमान से ताल्लुक़ रखता होगा, जो कलमे से ताल्लुक़ रखता होगा, जो कलमे को इख्तियार कर कर, उस पर मेहनत कर कर, उस पर यकीन रख कर, समझते हो, अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल अल्लाह को राज़ी करने में किया होगा, अल्लाह को अपनाया होगा, अल्लाह को माना होगा, अल्लाह की मानी होगी, अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी गुजारी होगी, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह ने ऐसे इंसानों के लिए ही जन्नत बनाई है। पास वही होगा जो अल्लाह को मानने वाला और कलीमे वाला होगा। ईमान वाला मर्द हो या औरत, ईमान वाला होना शर्त है। जैसे पूरे शहर में पास होने के लिए यूनिवर्सिटी वाला होना ज़रूरी है, ऐसे ही कामयाब होने के लिए ईमान वाला होना ज़रूरी है। वैसे तो सारी दुनिया है, जैसे सारी दुनिया पूरी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी है, वैसे कल सारी दुनिया जन्नत के बाहर होगी।
جنہوں نے یونیورسٹیوں میں محنت کی ہوگی، اپنے اسٹرگل کیا ہوگا، ہاں اس پر کام کیا ہوگا، وہ اس ایگزام میں پاس ہوں گے، وہ آگے جائیں گے، باقی سب پیچھے، سب پیچھے۔ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کے کام آنے والے، اس کے کام کرنے والے، سمجھتے ہو جنہوں نے یقین رکھا ہوگا وہ ایگزام میں پاس ہوئیں گے، وہ جائیں گے آگے تک۔ اگر جو یونیورسٹی سے دور ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں یونیورسٹی کو، وہ اس پہ اپنے یقین ہی نہیں رکھتے ہیں کہ بھائی ہم پاس ہوں فیل ہوں، ہم نہیں مانتے اس چیز کے بارے میں، ہم اپنی زندگی گزار لیں گے جیسے گزاریں گے، ان کا پھر کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو میں یہ آپ کو یونیورسٹی کی مثال جنت اور آخرت سے دے رہا ہوں، سمجھتے ہو؟ جس نے تعلق رکھا، جس نے اس کو مانا، جو اس میں گیا وہی تو پاس ہوگا، باقی پوری دنیا کیسے پاس ہو جائے گی؟ تو جنت میں جانے کے لیے ایمان والا ہونا شرط ہے۔ جس نے ایمان قبول نہیں کیا، جو ایمان سے دور رہا، وہ سمجھو یونیورسٹی سے دور رہا، وہ اپنے علم سے دور رہا۔ جس نے اللہ کو نہیں مانا، اس نے سب کو جھٹلا دیا۔ پاس وہی ہوگا جس کا یقین اللہ پر ہوگا، جس نے یقین اللہ پر رکھا ہوگا، جو اللہ کو مانتا ہوگا، اللہ کے حکم پر چلتا ہوگا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت بنائی ہے، جس میں سبحان اللہ کبھی غم نہ ہے، کبھی دکھ نہ ہے، کبھی تکلیف نہ ہے، راحت ہی راحت ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، خوشی ہی خوشی ہے۔ یہاں تو انسان کالا بھی ہوتا ہے، گورا بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، قوی بھی ہوتا ہے۔ یہاں انسان سب طریقے سے ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، کبھی محتاج کسی دوسرے کو ہوتا ہے، تو کبھی کوئی محنت کرنے والا، کسی پر رحم کرنے والا بھی ہوتا ہے، کسی کی مدد کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے ہر طریقے کے انسان بنائے، لیکن وہاں اللہ نے کسی کو محتاج نہیں رکھا ہے۔ وہاں اللہ نے سب کو بادشاہ والی زندگی دی ہے، سب کو۔ ہاں، بڑی عمریں ہوئیں گی، کبھی نہ ختم ہونے والی، خوبصورتی ہوئے گی، جوانی کبھی نہ ڈھلنے والی۔ ہاں دیکھو اللہ نے کیا کیا دیا، وہاں نعمت ہوئیں گی نہ کبھی ختم ہونے والی، وہاں غم، دکھ، تکلیف، پریشانی، موت کچھ نہیں ہے، سب سے اللہ نے دور کر دیا۔ ایسی جنت ہے وہ۔ تو میرے بھائیو، نادان نہ ہو، اگر ایمان سے، اسلام سے تعلق رکھو گے، کلمے پر یقین رکھو گے، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، تم سے افضل نہیں ہو سکتا کوئی بھی، پھر وہ دنیا کی چیز ہو یا کوئی بھی ہو۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ راضی ہو گیا، آپ سے زیادہ کوئی بھی انسان نصیب والا نہیں ہو سکتا جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ بڑے نصیب والا ہے۔ جس نے ایمان کو نہیں اپنایا، کلمے سے دور رہا، اللہ پہ یقین نہیں رکھا، تو اللہ کی قسم غیر ایمان والے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر، اسے وہاں صرف تکلیف، غم، افسوس، درد بھرا عذاب وہ ملے گا اسے۔ جو شرکسی لوگ بن کے پھرتے ہیں نا، شرکسی لوگ، بڑا غم ہے پھر ان کے لیے۔ میرے بھائیو، اپنی قیمت کو نہ بھولو، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کی طرف آؤ۔ تم ایک ایمان والے ہو، جنت اللہ نے اپنے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ ہم پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب جائیں گے؟ جس نے جو کیا وہ کوئی مسئلہ نہیں، سب جائیں گے، نہیں، صرف ایمان والے۔ تو میرے بھائی اپنے ایمانوں کی تیاری کرو، ہمارے ایمان جو کمزور ہیں، کہیں ہمارا بغیر ایمان کے خاتمہ نہ ہو جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سوچو اپنی زندگی کے بارے میں، تھوڑا فیل کرو، تھوڑا سوچو کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میری گنتی ان میں ہے نا کہ پاس ہونے والوں میں، یا میں یونیورسٹی والا ہوں کہ میں یونیورسٹی سے بالکل دور ہوں، تو میں بغیر ایگزام دیے پاس کیسے ہو سکتا ہوں؟ جب میں یونیورسٹی والا ہوں ہی نا، میں کلمے والا ہوں ہی نا، میرا امتحان چل ہی نہ رہا، میں بالکل فری ہوں، میرا کوئی مالک ہی نہیں، میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں، تو پھر میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں جب میرا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے؟ میرے دوستو، ہم بغیر مالک کے نہیں ہیں، مالک والے ہیں، ہمارا مالک ہے، ہم مالک والے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا ایک مالک ہے جس پر ہم اپنے ایمان لائیں، ایمان رکھتے ہیں۔ کون ہے وہ ہمارا اللہ ہے، اللہ ہے، اس کو نہ بھلاؤ، اللہ کے بندو اس کو نہ بھلاؤ۔